کہ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے مسلسل کرنے سے توبے کا ارادہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ توبہ کی توفیق بالکل چلی جاتی ہے اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ اب یہ کتنے خوفزدہ ہونے کی بات ہے دوستو، اور انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو آج شاید وہ استغفار اور توبہ اور رجوع الی اللہ یہ باتیں ہم رسمی کہنے لگ گئے، یعنی گویا کہ وہ دل کی کیفیت کے ساتھ تو توبہ ہے ہی نہیں، بس ایک ظاہری سرسری اور رسمی سے الفاظ رہ گئے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ گناہوں کی عادت دن بدن زور پکڑ جاتی ہے اور اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، پھر انسان توبے سے دور بھاگتا ہے، یا محض وہ توبے کے کلمات اور الفاظ صرف رسمی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر گناہ ہو بھی جائے، چاہے زیادہ مرتبہ ہو جائے، لیکن انسان اس پہ فوراً توبے کی عادت بنائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ جو شخص معصیت کی عادت ڈال دے اور توبہ بالکل نہ کرے تو بالآخر کچھ وقت کے بعد اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور پھر وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ آگے سنیں، بلکہ کچھ وقت کے بعد پھر یہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ تفاخراً یعنی بطور فخر کے اس گناہ کا ذکر کرتا، تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی مجلس کو ان کو بتاتا ہے کہ بھئی میں تو یہ گناہ نعوذ باللہ کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی شرم ہو، شرمندگی ہو، عار ہو، عیب محسوس ہو، اس پہ فخر محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنی بڑی جرأت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسا کرنے والا در حقیقت اللہ کے دشمنوں سے مشابہت اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ گناہ کے اندر مبتلا شخص در حقیقت اللہ کے دشمنوں سے مشابہت اختیار کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر معصیت اللہ کے دشمنوں میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے۔ عجیب بات فرمائیں، ہر معصیت اللہ کے دشمنوں میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کم ناپنا، کم تولنا، کم وزن کرنا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی میراث ہے، اور فساد پھیلانا اور بڑائی جتلانا یہ فرعون کی میراث ہے۔ تکبر و تجبر یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی میراث ہے، اور بدفعلی اور انسانوں سے، مردوں سے خواہش پوری کرنا یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی میراث ہے۔ لہٰذا بندہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا وہ در حقیقت اللہ کے دشمنوں میں سے کسی نہ کسی کی میراث کو قبول کرنے والا کہلائے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ ساری باتیں ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اسی لیے جمع کی کہ گناہ کرتے ہوئے ان باتوں کا تصور دل دماغ میں بٹھائے، تاکہ انسان جب کسی گناہ کی طرف جائے تو یہ باتیں سامنے آ جائیں، کر تو رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب فلاں قوم کو اٹھایا جائے اور ان پر اللہ کا غضب اتر رہا ہو، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں کا عادی ہو جائے اور توبہ بالکل نہ کرے تو ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسا شخص بے قدر و بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اور جب خالق کے نزدیک خوار و ذلیل ہو گیا تو اصول ہے کہ مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ پاک ذلیل کر دے اسے عزت کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔
آگے فرماتے ہیں کہ معصیت کرنے کا ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے گناہ کا اثر دوسری مخلوقات تک پہنچتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اس کے گناہ کا اثر دوسری مخلوقات تک بھی پہنچتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری مخلوقات اس پر لعنت کرنے لگ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک زمین والوں پر قحط مسلط فرما دیتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہے، پانی اور سبزے کی قلت پیدا ہو جاتی ہے جو جانوروں کی خوراک ہے، اور جب ان مخلوقات کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ بارشیں اس فلاں شخص کی نافرمانیوں کی وجہ سے روکی ہے، تو وہ ساری مخلوقات بھی اپنی زبان میں اس پر لعنت کرنے لگ جاتی ہے۔ انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ وہ بے زبان جانور اور وہ دوسری مخلوقات وہ بھی اس پر لعنت کرنے لگ گئے۔ تو آج گناہوں کو بہت آسان سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور یا تو توبے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، انسان توبے کو اہمیت نہیں دیتا، یا اس امید پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلیں کچھ وقت کے بعد توبہ کر لیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا نا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، نادان ناسمجھ اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پہ امیدیں لگا کر بیٹھ جائے کہ چلیں ہو جائے گا، اللہ معاف کر لیں گے، پھر کر لیں گے، کچھ عرصے بعد کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، حج پہ جا کے کر لیں گے۔ یہ سب چیزیں ہم پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ آگے چل کر آٹومیٹک ایک ایسا نظام ہوگا کہ ہم ایک دن اٹھیں گے اور توبہ تائب ہو کر اٹھیں گے ہم لوگ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، جس چیز کا وقت زندگی میں جب مل جائے انسان اس کو کارآمد بنا کر اس کو اختیار کر لے، ورنہ دیر ہو گئی، سویر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، دن بدن انسان کی ہمتیں پستی کی طرف جا رہی ہے، طاقت کی طرف تو نہیں آ رہی، انسان تو نیچے کی طرف جا رہا ہے، کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ آج جو توبہ کی ہمت ہے وہ کل نہیں ہوگی، آج جو رجوع الی اللہ کی ہمت ہے وہ پرسوں نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگو، بہت قیمتی مہینہ، اور آج اس قیمتی مہینے کے سب سے قیمتی عشرے کی آخری تاخرات 29ویں شب ہے، پھر کل یا پرسوں یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج کی رات بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی مبارک ہے، اور بندہ اگر ہمت کر لے، تھوڑا سا اوقات کی حفاظت کر لے، تو اب بھی وقت ہاتھ سے نکلا نہیں، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کر لے، یقین کریں اللہ پاک کی رحمت اس کی منتظر ہوتی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔